کے لیے جہاں کوئی پہچاننے والا نہیں، اور اس جہاں کے لیے جہاں کوئی طرفداری کرنے والا نہیں، اس کی فکر کرنے کی اللہ نے مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات میں جتنی چیزوں کو پیدا فرمایا، زمین کو ہمارے لیے بنایا، آسمان کو ہمارے لیے بنایا، چاند، سورج، ستارے، سیاروں کو ہمارے لیے بنایا، یہ پہاڑ کو ہمارے لیے بنایا ہے۔ ہر چیز اللہ نے ہمارے لیے پیدا فرمایا اور ہمیں اللہ کی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے جنات اور انسان کو عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ عبادت کا مطلب جتنی دیر مسجد میں رہے، جماعت میں رہے، گشت میں رہے، یہی عبادت نہیں ہے۔ اپنے دوست احباب، اپنے رشتہ دار، اپنے گھر والوں کو وقت دینا، ان کی خدمت کرنا بھی عبادت ہے۔ جو کھیتی باڑی ہم کر رہے ہیں، بنجر زمین سے، سوکھی زمین سے، ہریالی، دھان کا غلہ، آم وغیرہ طرح طرح کے میوے، پھل، پھول جو ہم پکا رہے ہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ اور بہترین عبادت وہ ہے جس میں اللہ کی یاد ہو، نبی علیہ السلام کا طریقہ ہو۔ ایک مثل مشہور ہے، لوگ ستانے پوچھتے تھے پہلے مرغی ہے یا انڈا ہے؟ آپ کا جواب کیا ہے؟ جی، پہلے مرغی ہے یا انڈا ہے؟ اب ستانے کے لیے لوگ بولتے مرغی ہے، تو بولے انڈا نہیں تو مرغی کہاں سے؟ اچھا ٹھیک ہے، آپ کے مطابق انڈا پہلے، بولے مرغی نہیں تو انڈا کہاں سے آ گیا؟ یہ ایسا محاورہ ہے کہ لوگوں کے درمیان ختم ہونے والا نہیں، لیکن اہل علم کے پاس ہر چیز کا جواب ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلے بچے کو پیدا نہیں کرے بلکہ آدم علیہ السلام کو پیدا کرے، پھر حوا علیہ السلام کو پیدا کرے، پھر ان دونوں سے اللہ نے قابل اور حابل کو پیدا فرمایا۔ تو پہلے مرغی ہے، بعد میں انڈا ہے، مسئلہ ختم۔ پھر اللہ نے مردے انڈے سے زندے چوزے کو پیدا فرمایا، پھر زندہ مرغی سے مردہ انڈے کو پیدا فرمایا۔ یہ ایسا ہے جیسا ہمارے کھیتی باڑی ہے جہاں پہ کوئی ہریالی نہیں، بارش نہ ہونے کی وجہ سے، پھر ہم نے اس پر محنت کی، زمین کو نرم کیا، ہل ناگرے اس کو جوتا، پھر اللہ نے بادل کے ذریعے سے پانی برسایا، زمین مردہ تھی پھر اس کے اندر ہریالی لہلہاتے ہوئے اٹھ گئی، پھر اس بنجر زمین کو اللہ نے زندہ کر کے ہماری کھیتی باڑی کو ہریالی سے آباد فرمایا۔ تو اللہ وہ ہے، اللہ کی طاقت وہ ہے جہاں انسان کا گمان، خیال بھی کام نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ وہاں سے انتظام فرما دیتے ہیں۔ سب سے اہم بات آپ حضرات کے سامنے ابھی کارگزاری کی شکل میں آ گئی ہے۔ میں بھی ابھی صبح 5:30 بجے نکلا حیدرآباد سے نماز پڑھ کے، اب تقریباً یہاں کے 30-40 ساتھی آئے تھے وہاں پہ ایڑولی میں مکتب کے افتتاح میں آئے تھے نا آپ کے، وہاں سے ہوتے ہوئے آنے میں دیر ہو۔ اس وقت جو ہے دیہاتوں کے اندر مکاتب کی سخت ضرورت ہے۔ کیا ڈاکٹر صاحب اچھی طرح جانتے ہیں، خدمت کر کے مکاتب کی فکر کرنے کی وجہ سے ہوگا یہ کہ مسجد ویران نہیں ہوگی۔ بچے کو نماز پڑھنا آ گیا، بڑا ہونے کے بعد اس کے اندر نماز کی فکر، ایک طلب، ایک تڑپ، ایک جستجو پیدا ہوتی ہے۔ کارگزاری میں باتیں آ رہی تھی کہ بعض لوگ آتے ہیں، بعض لوگ نہیں آتے ہیں، اور دوسری مرتبہ بلانے میں ہمیں شرم اور عار محسوس ہوتا ہے کہ بار بار کیسے جائیں گے، نہیں آ رہے نا۔ میرے اور آپ کے آقا حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
جن کے بارے میں ابھی ہم سن رہے تھے. جی جن کے بارے میں ہم ابھی سن رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قسمت میں آپ کے لیے ہر چیز اللہ نے رکھی ہے، لیکن آپ ہمیشہ یہی پسند فرماتے کہ ایک وقت کھائیں، اللہ کا شکریہ ادا کریں، ایک وقت بھوکا رہیں اور اللہ کو یاد کریں. ذخیرہ معلومات ایک کتاب ہے جس میں ایک بات لکھی ہوئی ہے حوالے کے ذریعے سے. رہنے دیجیے، آواز تو آ رہی نا، اصل کام یہی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو جہل کے پاس دین کی دعوت دینے کے لیے ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، تین مرتبہ نہیں، چار نہیں، 111 مرتبہ دین کی دعوت دینے کے لیے گئے. اب اندازہ لگائیے. اچھا، ہم آج کل جا رہے ہیں لوگوں کے پاس تو لوگ چڑھ رہے ہیں، کیا ہے بھائی بار بار ہمارے پیچھے. بعض ایسے لوگوں کی کارگزاریاں بھی ہیں کہ بھائی لوگوں کو دیکھ کے دیوارہ کود کے چلے گئے. سو بھی حیدرآباد میں بھی ہیں، دیہاتوں میں بھی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ان سے کام لیا. دعوت کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، باپ اپنے بیٹے کو دے رہا ہو یا بیٹا اپنے باپ کو دے رہا ہو یا بھائی اپنے بھائی کو دعوت دیتا ہو. تو اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو، ہر نبی کو یہ دو حکمتیں عطا فرمائی ہیں. دعوت کے لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں، ایک ہے موقع، دوسرا محل. ان دونوں چیزوں پہ اگر پابندی نہیں ہوئی تو ہماری محنتیں ضائع ہو جاتی ہیں. نیکیاں تو اپنے لیے ملیں گی، لیکن جس کے لیے ہم کوشش کر رہے تھے وہ محنت ضائع ہو جاتی ہے. مسجد عبادت کی جگہ ہے، یہ محل ہے. اب روڈ پہ ٹھہر کے نماز پڑھیں گے تو آنے جانے والے اعتراض کریں گے، یہ کیا ہے ہوئی، آنے جانے والوں کو تکلیف ہو رہی. جس آدمی سے ہم ملاقات کرنے کے لیے گئے، دیکھنا کہ بیچارہ ضرورت کو تو نہیں جا رہا، یا اس کی ٹرین چھوٹنے والی تو نہیں ہے. ملا بکرا بول کے وہیں ٹھہرے ٹھہرے اتنی دیر تک لے کے بیٹھیں گے تو پھر دوبارہ دیکھ کے بھاگ ہی جائے گا وہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی دفعہ، سینکڑوں دفعہ ایک ایک کے پاس دین کی دعوت دینے جاتے تھے. ہم ایک سے دو، تیسری، چوتھی مرتبہ اس کے بعد جانے سے خود ہم بھی کتراتے ہیں کہ بار بار کیا جائیں گے اس کے بعد، وہ تو آتا ہی نہیں، اس کے ہاتھ میں توفیق تو ہے ہی نہیں. نعوذ باللہ، توفیق دینے والے تو اللہ ہے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. ہدایت دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں، توفیق دینا اللہ رب العزت کے ہاتھ میں. تو موقع دیکھنا، محل دیکھنا اور موقع بھی دیکھنا کہ میں کس کے سامنے بول رہا ہوں، کس کو بول رہا ہوں. بولتے ہوئے کبھی اس کو یہ بات تو محسوس نہیں ہو رہی کہ میں اس کی شکایت کر رہا ہوں، میں اس کو تانے دے رہا ہوں کہ کیا ہے تم مسلمان ہو کے بھی نماز کو نہیں آتے کیا، مسلمان رہ کے بھی ایسا کرتے کیا. تو سامنے والا بولے گا تمہیں بڑا ہے بولنے والے، تم اپنا کام کرو، میں اپنا کام کروں. سننے کو تیار. موقع اور محل اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو تعلیم دی ہے. اور تیسری بات، نرم گفتگو، نرم مزاجی. دعوت دین کے اندر نرم مزاجی ہمارے اندر آنی چاہیے. انک لعلی خلق عظیم. سب سے بہترین اخلاق تو میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیروں کو دین کی بھی دعوت دیتے تھے، اپنوں کی اصلاح بھی فرماتے ہیں. آج امت کو دونوں چیزوں کی ضرورت ہے. اب بولیں گے اپنے لوگ صحیح نہیں، غیروں کو کیا دعوت دیں گے. اب ہمارے اعمال، ہمارے اخلاق اگر صحیح ہوں گے تو لوگ خود بخود دین اسلام کے اندر داخل ہو جائیں گے.
آسٹریلیا میں غالباً ایئرپورٹ پہ جماعت کے ساتھی کھانا کھا رہے تھے، اور ترتیب کیا ہوتی ہے، جماعت میں ایک تھالے میں سب بیٹھ جاتے ہیں، 5 5 6 6 ایسے۔ تو ایک انگریز آ کے فوٹو کھینچ رہا تھا، تصویر نکال رہا تھا، تو ان لوگوں نے منع کیا کہ بھئی فوٹو کیوں نکال رہا ہے؟ بولے یہ ایسا منظر ہے، یہ سین دیکھنے کے لیے گورے اور کالے دونوں ہمیشہ لڑتے ہیں امریکہ میں، مغربی ممالک میں۔ کئی صدیوں کے بعد اوباما جو ہے صدر بنایا گیا، اس سے پہلے تو بہت لڑائیاں ہو رہی تھی، اس موقع پر بھی اختلاف ہو رہا تھا۔ جب تک وہ عہد نامہ نہیں لے گا، حلف نہیں لے گا، تب تک بھی لوگوں کو بات یقینی طور پہ نہیں معلوم ہو رہی کہ ایک کالا آدمی کیا امریکہ میں رہتے ہوئے صدر بن سکتا ہے، اتنا اختلاف تھا لوگوں کو۔ اس نے کہا گورے اور کالوں کو جمع کرنے کے لیے گولیاں چلی ہمارے یہاں، لیکن دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہوئی، یہ ہے تو وہ نہیں، وہ نہیں تو یہ نہیں۔ آخر وہ آپ کون سی جماعت کے لوگ ہیں، کون سے دین پر چلنے والے ہیں جو کھانا بھی کھا رہے ہیں تو گورے اور کالے دو ایک ساتھ بیٹھ کے کھا رہے ہیں؟ یہ سین میں کیچ کر رہا ہوں۔ میں اپنے کنٹری، اپنے ملک کے لوگوں کو ایک پیغام، ایک سبق دینا چاہ رہا تھا یہ فوٹو لے کے۔ دین اسلام کے اندر درجہ بندی نہیں ہے کہ تو الگ ذات کا، ہم الگ ذات کے، تو فلاں علاقے کا، ہم فلاں علاقے کے۔ ایک مرتبہ کوداڑ کے علاقے کے اندر منڈل مشورہ تھا گیا، تو ادھر 9 مسلم بیٹھے ہوئے تھے، ادھر مسلمان بیٹھے ہوئے تھے۔ تو آنے کے بعد تعارف کرائے کہ 9 مسلم لداف ہیں اور یہ جو ہے مسلمان ہیں۔ وہ بیٹھنے کے بعد اپنے انداز میں بولا اگر گجراتی آئے تو کہاں بٹھائیں گے؟ وہ مسلمان جن کو اردو نہیں آتی ان کو الگ بٹھائے، اور وہ مسلمان جن کو اردو آتی ان کو الگ بٹھا دیے۔ اگر گجراتی جس کو اردو نہیں آتی، صرف گجراتی آتی، کوئی بنگالی صرف جس کو بنگالی آئی، اس کو کہاں بٹھائیں گے؟ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ محمود بادشاہ کا نام، ایاز غلام کا نام۔ اب دونوں کی پوزیشن کیا ہوتی ہے؟ غلام اپنے کام میں لگا، بادشاہ اپنے محل پہ اپنی کرسی پہ شاہی دربار میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن جب باری آتی ہے، مؤذن اذان دیتا، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، تو محمود ایاز ایک جگہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے سامنے درجہ بندی کیا ہے؟ اللہ کے سامنے بڑا چھوٹا کون ہو سکتا ہے؟ ہاں مقرب ہو سکتا ہے ایمان والا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لے آئے اور اچھے اعمال کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور سچی بات، ہمیشہ حق بات کہنے والے اور صبر سے اپنی زندگی گزارنے والے، پھر یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب مانے جاتے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیغام دیا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے اور آپ کے آقا حبیب کبریا جناب مجتبی مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور قیامت تک آنے والے امت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغام دیا۔ ساری دنیا اور نظام انبیاء تبدیل ہو سکتے ہیں، لیکن کلمہ لا الہ الا اللہ میں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ یہ وہی ایمان ہے، وہ یہی یقین ہے، وہی دین اسلام ہے جو اللہ نے آدم علیہ السلام پہ نازل فرمایا ہے۔ آدمی کی طاقت مال و دولت میں نہیں، جاہ و جلال میں نہیں، آدمی کی طاقت ریوالور میں نہیں، آدمی کی طاقت دوائی میں نہیں۔ اگر دوائی میں ہوتی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ کو قتل کرنے والا ایک شخص جو بادشاہوں کی طرف سے بھیجا گیا تھا، وہ اپنا زہر لے کے آیا کہ تاکہ میں عمر کو قتل کر دوں، اور عمر کی آنکھ کھلی، دیکھا تو وہ کپ کپانے لگا۔ عمر نے فرمایا کیا بات ہے؟ تو زبان لڑکھڑا رہی ہے، اور پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا تو اس نے کہا کہ فلاں لوگوں نے آپ کو زہر دے کر مارنے کا حکم دیا تھا۔ اللہ وہ زہر لے لی اور بسم اللہ، اللہ پر یقین و توکل۔ چونکہ دوا کے اندر، لفظ دوا میں مارنے اور جلانے کی طاقت نہیں ہے، ورنہ ہاسپٹل جتنے لوگ جاتے ہیں جو دوائی کھا کے زندہ ہو کے آتے ہیں، وہی دوا کھا کے بعض لوگ مر بھی جاتے ہیں۔ جس کرونا سے لوگ شفا یاب بھی ہوئے، اس بیماری سے لوگ مر بھی گئے۔
جس ڈینگو سے لوگ شفا یاب ہوئے اسی دوا سے اسی علاج سے لوگ مر بھی گئے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ زہر اس کے سامنے پی لی اور کچھ بھی نہیں ہوا. فرمایا جب یقین خدا پہ ہو تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے سارے نمرود کی حکومت بادشاہی نے اپنا جھونکا ہے. 40 دن تک لکڑیاں جمع کرتے رہے. 1 ہفتہ لگا پوری لکڑیوں کو آگ لگانے کے لیے. ابراہیم علیہ السلام کو جب اس میں ڈالا گیا لیکن ابراہیم کو آگ نے کچھ نقصان نہیں پہنچایا. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. ذرہ برابر نقصان نہیں بلکہ الٹا سلامتی والی آگ بن گئی. ٹھنڈک بھی نہیں کہ برف بن جائے. موسم کتنا اچھا ہے بولتے, سردی میں اچھا ہے بولتے نہیں بولتے, گرما میں اچھا ہے بولتے نہیں بولتے, لیکن ایک اور ایسا موسم آتا کہ نہ سردی ہے نہ گرمی, اچھا موسم ہوتا ہے. پانی کے اندر ہدہد کا طوفان, سونامی کا جو طوفان, جو لہریں آئی ہیں کتنے ملکوں کے باؤنڈریوں کو, بارڈروں کو تباہ و برباد کر کر چلے گئی. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو کہ پریشان نہیں ہونا بیٹا, تیرا نبی میرا پانی میں ڈال, میرا حکم نہیں ہوگا تو یہ پانی نہیں ڈبائے گا. پانی میں ڈال دیا بچے کو, چھوٹے معصوم بچے کو پانی نہیں ڈبائے. ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ بیٹے کے گردن پہ چھری چلاؤ. اب قربانی کا مسئلہ ہے, ہر ایک کے گھر میں چھریاں تیز ہو جاتے ہیں. قدرتی اللہ تعالیٰ نے نظام کیا بنایا ہے, بقرہ عید ہے تو چھریاں تیز کرنا پڑتا, لیکن دانتوں کو کبھی ہم تیز نہیں کرتے. اللہ کا نظام. ابراہیم علیہ السلام چھری چلا رہے ہیں, نہ گلا کٹنے کو تیار ہے نہ زخم دینے کو تیار ہے. اللہ کا حکم نہیں تھا تو کچھ نہیں ہوا. دمبے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیج دیا, دمبا ذبح ہوا. اسماعیل ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو اللہ نے قبول فرمایا. کہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا, جو کچھ ہوتا اللہ کی ذات سے ہوتا. اس بات کا یقین ہمارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے, چاہے ہم تنے تنہا جنگل میں کیوں نہ ہو. کریے حدیث میں بات پڑھ رہا تھا ابو داؤد شریف میں, اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو سانپوں وغیرہ سے ڈرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. ڈرنے کا حکم اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیا ہی نہیں, ڈرنا تو صرف اللہ سے. اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. یا ایھا الناس اتقوا ربکم, اپنے پیدا کرنے والے خالق و مالک سے ڈرو. ستر 70,000 بچوں کو فرعون نے ذبح کر دیا, لیکن موسیٰ علیہ السلام ڈرے نہ. ان کی ماں کو فکر اس بات کی کہ اللہ جب جلانے والا, حفاظت کرنے والا اللہ ہے, پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے محل میں پرورش کر کے دکھا دیا. تو بغل میں بچہ پورا محلہ پھری, عورت کے بچہ کہاں ہے, بچہ کہاں ہے. وہی حال ہوا. فرعون جس موسیٰ کو تلاش کرنے کے لیے جس کے نیچے 70,000 بچوں کا اس نے قتل کر دیا تھا, اس بچے کو اللہ نے فرعون کے محل میں پرورش کر کے دکھا دیا. ہم کہیں بھی رہیں, جنگل میں رہیں, بیابان میں رہیں, ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے. اچھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار سور پہ جب جا رہے تھے, خیر وہ بات واقعہ لمبا ہو جائے گا. اللہ کے نبی علیہ السلام جس گھوڑے پر سوار ہوئے وہ گھوڑا افضل ہے, یا جس گھوڑے پر سوار نہیں ہوئے وہ گھوڑا افضل ہے؟ سمجھ آ رہی بات؟ تو سوال کیا تو جواب دینا پڑے گا. جس پہ آپ علیہ السلام سوار ہیں وہ گھوڑا افضل ہے. آپ یہ بہانہ نہیں بنا سکتے میں مسجد میں نہیں تھا نماز پڑھنے کے لیے, گاؤں میں نہیں تھا, شہر میں یہاں پہ نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے ایک خاص بات رکھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں, کہیں بھی جاؤ نماز پڑھ سکتے, ہوا میں, سمندر میں, پہاڑوں میں, زمینوں میں. روئے زمین پہ سب سے مقدس جگہ, احب البلاد الی اللہ مساجدها, سب سے بہترین جگہ اللہ کے نزدیک مسجدیں ہیں. اور ہمارے گھروں میں سب سے بہتر جگہ وہ ہے جو ہماری عورتیں نماز پڑھتی ہیں.
اور ہمارے کھیتوں میں سب سے افضل کھیت وہ ہے جہاں پہ لوگ کھیتی باڑی کرتے نمازیں پڑھیں گے. آدمی جہاں بھی جائے وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں. آپ بولیں گے نہیں وہ صاحب میں طہارت سے نہیں تھا. طہارت کا موٹا مسئلہ کہ لوگ اگر پیشاب کر لیں، بول و براز سے فارغ ہو جائیں، اگر پانی نہ ملے. اللہ کے نبی علیہ السلام مٹی استعمال کرتے تھے، اینٹ کے ڈھیلے استعمال کرتے تھے، اس سے طہارت ہو جائے گی. نہیں پانی اگر پانی نہیں ملے تو کھیتی باڑی میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ پھر بھی اگر پانی نہیں ملا تو تیمم کی اجازت دی شریعت نے. کتنے خوش نصیب ہے وہ کسان مزدور جو اپنے کھیتی باڑی کرنے کے درمیان بھی نماز پڑھتے ہیں. الکاسب خلیل اللہ، اپنے ہاتھ کی کمائی کر کے کھانے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے، اللہ کا محبوب ہوتا ہے، اللہ کا خلیل ہوتا ہے، اللہ کا مقرب بندہ ہوتا ہے. امام اگر مقرب ہے، مؤذن اگر مقرب ہے تو حلال روزی روٹی کھانے والا بھی اللہ کے نزدیک مقرب ہے. آپ اپنے مقام کو پہچانیں. اللہ تعالیٰ آپ سے کیا کیا کام لے رہے ہیں، کھیتی باڑی کے ذریعے سے جو کام لے رہے ہیں اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں بیان کرنا ہے. مولوی صاحب جبہ وبا ڈال لیں گے قرآن پڑھ رہے ہیں، بولے تو ہم اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہیں. آپ بھی تو اللہ کے رزق کو بنا رہے. اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا، جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں بیان کیا. اللہ نے نبی علیہ السلام نے روزہ داروں کو کھانا کھلانے کا حکم دیا، اس کا ثواب بہت بڑا بیان فرمایا. اب وہ رزق کہاں سے آئے گا؟ وہ آپ اپنی محنت سے کر رہے ہیں. بہت بڑا کام اللہ تعالیٰ آپ سے لے رہے ہیں. آپ اس کھیت میں 2 رکعت نماز پڑھ لیتے جہاں ہمارے مرسکنڈے کی مسجد گواہی دے کے کل قیامت کے دن کہ اے اللہ علم کسی جماعت آئی تھی ہماری رہبری کے لیے، رہنمائی کے لیے، اور ہم نماز کے پابند ہو گئے تھے، اور یہ زمین گواہی دے گی، وہیں آپ کا کھیت بھی کل قیامت کے دن گواہی دے گا. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ہر نعمت سے اللہ تعالیٰ سوال کریں گے، ہر نعمت کے بارے میں، اور ہر چیز گواہی دے گی. کھیتی باڑی میں جہاں جہاں بھی ہم نماز پڑھ لی ہے وہ جگہ بھی گواہی دے گی. جتنے قدم چل کے ہم مسجد کو آئے وہ جگہ بھی اللہ کی یہاں گواہی دے گی. ایمان کے اندر ذرہ کبھی گمان، خیال، ڈاؤٹ، شک پیدا نہیں کرنا. اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا. یہ دنیا و ما فیہا سے بہت زیادہ طاقتور ہے. اصحاب بدر، جنگ بدر میں 313 صحابہ کے پاس ساز و سامان نہیں ہے، سواری بھی مکمل نہیں ہے، سارے لوگ ہٹے کھٹے تگڑے بھی نہیں ہیں، بعض کمزور بھی تھے، لاغر بھی تھے، دبلے بھی تھے. آخر وہ کون سا ہتھیار تھا جو ہزاروں کے سامنے وہ لوگ کامیاب ہو گئے؟ وہ ہتھیار کلمہ لا الہ الا اللہ کے تقاضے پر جو ایمان، جو یقین رکھنا تھا، جس یقین پہ اترنا تھا، جس کو قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے. نبی علیہ السلام نے 2 چیزیں دنیا میں چھوڑی ہیں، ایک قرآن، دوسرا سنت رسول اللہ، نبی علیہ السلام کا طریقہ، اور تیسرا صحابہ. کیونکہ 2 چیزیں کس کے سامنے بول رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ صحابہ کے سامنے بول رہے تھے. آج لوگ سفر میں جا رہے ہیں، توشہ باندھ رہے ہیں، کتنے حساب کر رہے ہیں؟ 1 2 3 4 5 6 7 8، پھر یہ 9 اپنا کون حساب کریں گے؟ یہ بھی تو حساب کرنا ہے. اس بات کا خاص خیال رکھنا کہ آپ کہیں بھی جائیں، نماز آسانی سے آپ پڑھ سکتے ہیں. ضرورت سے فارغ ہو جائیں، پانی نہ ملے، جب میسر ہو تو پانی اتنا حصہ آپ دھو کر نماز پڑھ لیں. اب بولیں گے نماز میں مکمل سورہ یاد نہیں. آیت الکرسی جہاں پہ ختم ہوتی ہے اللہ فرماتے ہیں لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں زبردستی نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک بدو آدمی آیا، ایک اعرابی، ایک گاؤں کا رہنے والا. جیسے مرزکنڈا ایک گاؤں ہے، مدلہ پلی گاؤں ہے، اینپور ہے، چمپوڑی ہے، اینپور ہے، انداری گڑھ میں، اور بھی ہے لوگ آئے ہیں یہاں پہ ماشاءاللہ. کہنے لگے یا رسول اللہ میرے پاس وقت نہیں ہے، میں اپنی قوم کو ہی بتاؤں اور میرے لیے بھی جنت واجب ہو جائے، جنت میں جانے کے لیے کیا کیا کام کرنا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے 5 چیزیں بتائیں. وہ 5 چیزیں میں آپ کے سامنے ہوں.
کیونکہ یہ 5 چیزیں سب کے لیے خاص ہے، سب کے لیے عام ہے۔ پہلا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پڑھنا، اس پر یقین کامل اتر جانا، مکمل طور پر اترنا یقین کے ساتھ۔ اور دوسری چیز نماز کی پابندی۔ نفس کیا کہتا ہے؟ سب بولو لیکن یہ نہیں ہو سکتا۔ جو نہیں ہو سکتا وہ ہونا وہی کمال کی بات ہے۔ اسکول میں مدرسے میں بول دیے بچہ نہیں پڑھ رہا، بھائی یہ بچہ نہیں پڑھ رہا، پڑھنا بول کے تو ڈالے نا، آپ نہیں پڑھ رہا بولے تو کیسا؟ جو نہیں پڑھ رہا اس کو پڑھانا کمال ہے۔ نفس جس چیز سے ہمیں روک رہا ہے، دل ہمارا جس چیز سے روک رہا ہے، وہی کام کرنا تو افضل ہے۔ ماں باپ، بھائی بہن، استاد، ٹیچر، لیکچرر اور پروفیسر اگر کوئی کام بولے، اگر ہم نہ کریں تو ناراض ہوں گے نہیں ہوں گے؟ ناراض ہو جائیں گے۔ والدہ بولے پانی لا بیٹا، نہیں لائے تو ماں ناراض۔ باپ بولا قلم لے آؤ، پین لے کے آؤ، نہیں لائے تو باپ ناراض۔ استاد بولے کتاب لاؤ، اگر نہیں لائے تو استاد ناراض۔ 2 مرتبہ بولیں گے، 3 مرتبہ بولیں گے، اس کے بعد بولے ماٹھی ملا کہیں کو پیدا ہوا، نہیں پیدا ہوتا تو اچھا ہوتا۔ 3 مرتبہ میں ناراضگی آ جاتی عام طور پہ ماں باپ کے اندر۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ، 3 بار نہیں، 70 مرتبہ باضابطہ اعلان کر کے بولے اللہ تعالیٰ، اور 700 جگہ پہ اشارہ کر کے بولے۔ باضابطہ بولنا، اشارہ کر کے بولنا، مطلب یہ ہے باضابطہ شریف صاحب آپ کو فون کر کے بولے، جوڑ ہے، منڈل مشورہ ہے، بیان بھی ہے، آپ آنا کیسا بھی، اور کھانے کی دعوت بھی ہے۔ اب آنے جانے والے دیکھ کے سمجھ رہے ہیں کہ بھائی یہ پروگرام کے ساتھ کھانے کا بھی نظم ہے، دیکھنے کا اشارہ سمجھ میں آ گیا ان لوگ۔ جس کو اطلاع دی ہے وہ تو 400-500 لوگ ہیں، لیکن جن کے علم میں معلوم ہے اطراف گاؤں والوں کو، ہر آنے جانے والے جو دیکھ رہے وہ تو ان کی تعداد تو ہزاروں ہیں، ان کو اشارہ سمجھ میں آ گیا یہاں پہ پروگرام ہو رہا ہو، کھانے کا بھی نظم ہے۔ ایسا اللہ نے قرآن کریم میں 700 سے زائد مقامات پہ بولے کیا؟ نماز کی پابندی کرو، نماز کی پابندی کرو، نماز کی پابندی کرو۔ اگر پھر ہم نماز کی پابندی نہیں کریں گے کہ اللہ کو جلال نہیں آئے گا؟ اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ غصہ نہیں ہوں گے؟ یقیناً غصہ ہو جائیں گے، یقیناً ناراض ہو جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ جب بندہ سجدے میں چلا جاتا ہے، اللہ کی رحمت اس کے آغوش میں آ جاتی ہے، فوراً لپٹ لیتی ہے، فوراً اپنے دائرے میں اس کو لے لیتی ہے، کیونکہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا وہ اللہ ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے تو رمضان کی باتیں آئیں گی، زکوٰۃ کی باتیں، حج کی باتیں، وہ تو الگ ہے، لیکن ہمارے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں۔ جو حضرات نماز نہیں پڑھتے ہیں، جیسا ابھی امیر صاحب ذمہ دار بول رہے تھے کہ ان کو نماز نہیں پڑھے نہیں سمجھنا، بلکہ وہ اپنے گھروں میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی پیغام دیا۔ کسی کے معاملے میں کیونکہ متصل میں جانا نہیں ہے، قتل کے معاملے میں قتل کیا، فرمایا یا رسول اللہ ہم نے دشمن کا قتل کیا ہے، تو نبی نے فرمایا تم نے دل چیر کے دیکھا کہ وہ دشمن تھا تمہارا؟ اس نے تو کلمہ پڑھ لیا تھا۔ اس لیے لوگوں کا احترام ہمارے دلوں کے اندر، اگر ہم اپنی عبادت کریں گے لیکن ایک دوسرے کا احترام اگر نہیں کریں گے، قدر نہیں کریں گے، تو ہمارے اعمال ہمیں فائدہ نہیں دیں گے۔ میں حاجی نمازی ہوں، سامنے والا حاجی نمازی نہیں ہے، دونوں میں پہلے جنت میں کون جانے والے؟ کوئی عامل، کوئی عالم، کوئی فاضل، کوئی مفتی نہیں بتا سکتا، وہ اللہ ہی بتا سکتا۔ کس بات کا ہمیں اور آپ کو فخر ہے؟ ہر آدمی کو اپنے عمل کی فکر ہونی چاہیے، اپنے مسجد کی فکر ہونی چاہیے۔ اس علاقے کے اندر تقریباً جو بڑے مکان ہیں وہ تو 7 ہے، 10 ہے، لیکن اصل جو 20 مکان کی رپورٹ ہے یہاں پہ، صحیح نا؟ ہر 20 مکان کے لوگوں میں تقریباً 10 تو ایسے ہوں گے جن کا ذاتی مکان ہے، اور وہ ذاتی مکان جو ان کا ہے، ان کے بیوی بچے ہیں، وہ اکیلی گھر کا سارا نظام چلاتے ہیں۔ سسرال والے ابھی بھی چلا رہے ہیں کیا؟ راشن ڈال رہے ہیں؟ ہو رہا آپ کے گھر میں؟ ہو رہا ابھی بھی کہ سسرال والے مرچی بھیج رہے ہیں، چاول بھیج رہے ہیں، دہی کا خرچہ، دودھ کا خرچہ مہینہ مہینہ اٹھا رہے ہیں؟ نہیں ہو رہا نا؟ ہم خود اپنے گھر کا خرچہ اٹھاتے ہیں۔ ہر آدمی اپنے گھر کا خرچہ اٹھا سکتا ہے، تو کیا پورے علاقے کے لوگ، گاؤں کے لوگ مسجد کا خرچہ نہیں اٹھا سکتے؟
ہر آدمی اپنا گھر ذاتی اپنے پیسوں سے بنوا سکتا ہے، کہ ایسا ہے کہ یہ دیوار صالح صاحب بنائے تھے، یہ دیوار سمجھی صاحب بنائے تھے، یہ دیوار جو ہے ہمارے دوسرے بنا کے دیے، یہ دیوار فلاں بنا کے دیے، ایسا تو نہیں۔ ہاں کوئی ہدیتاً انعام کے طور پہ، گفٹ کے طور پہ دے دیے، دوست سمجھ کے دے دیے، وہ الگ بات ہے۔ سب لوگ اپنے اپنے مکان کی فکر کر سکتے ہیں، کیا سب لوگ مسجد بنانے کی فکر نہیں کر سکتے؟ حضرت مولانا شاہ جمال الرحمان صاحب، ان کے والد محترم حضرت مولانا صوفی جی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے ولی گزرے ہیں حیدرآباد کو۔ وہ دیہاتوں میں گئے تو یہ بات تاکیداً فرماتے ہیں کہ ہر آدمی اپنے مکان کی فکر کر سکتا ہے، اور پورے محلے والے، پورے گاؤں والے مل کے اللہ کے گھر کی فکر نہیں کر سکتے، اللہ کے گھر کی تعمیر نہیں کروا سکتے ہیں۔ اب اللہ کے گھر کی تعمیر کی بات بعد میں، پہلے مکتب کی بات، پہلے نمازوں کی بات، کیونکہ نماز کھیت میں بھی ہو سکتی ہے، نماز اپنے گھروں میں بھی ہو سکتی ہے۔ جس طرح آپ کے گھر میں دعوت میں 200 300 500 لوگ جمع ہو جاتے ہیں، 10 لوگ جمع ہو جائیں گے تو آپ کے گھر پہ بھی نماز ہو سکتی ہے۔ جب نمازی پیدا ہو جائیں تو اس کے بعد مسجد انشاءاللہ خود بخود بن جائے گی۔ آدمی جہاں اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت لگاتا ہے، اس کی قدر و قیمت اس کو معلوم ہو جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے بھی کیا فرمایا؟ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ، اے اللہ میرا جینا، میرا مرنا سب تیرے لیے، میری عبادت، میری نماز تیرے لیے ہیں۔ اور اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین وانفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک ہم نے مسلمانوں کے جان و مال کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے، جنت کی عوض خرید لیا۔ چوتھے پارے کی پہلی آیت، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جو چیز تمہیں پسند ہے وہ اللہ کی راہ میں دینا۔ تو ایک صحابی کیا کرے، باغ اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دی، تو نبی علیہ السلام کیا کرے، آدھا باغ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ جو حوالے کرے تھے ان کے بیوی بچوں میں تقسیم کرے، آدھا باغ میں غریبوں میں، اور کچھ باغ کا حصہ بیت المال کے حصے میں رکھ دیے، بعد میں کوئی ضرورت مند آئے تو اس کو دے دیں گے۔ تو جب طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوا، کہنے لگے یا رسول اللہ میں تو پورا باغ اللہ اس کے رسول کے حوالے کر دیا تھا، صدقہ کر دیا تھا، آدھا باغ تو آپ میرے بچوں کے، میرے بیوی کے حوالے کر دیے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے۔ گویا آدمی اپنے گھر میں بیوی کے حقوق، بچوں کے حقوق ادا کر رہا ہے، محلے کے حقوق ادا کر رہا ہے، مہمان کے حقوق ادا کر رہا ہے، وہ بھی عبادت ہے۔ بچوں کو دیکھا، عبادت، اولاد ماں باپ کو دیکھی، حج مقبول کا ثواب، بیوی کو خوش نظر سے دیکھا، عبادت، اس کے گناہ اس کی خوشی میں معاف، اس کے گناہ اس کی خوشی میں معاف۔ دین صرف مسجد کے اندر نہیں ہے، اپنے گھروں میں بھی، بازاروں میں بھی، کھیتی باڑی میں بھی ہے، جہاں بھی ہم جائیں اللہ نے دین کو مشکل نہیں بنایا۔ ان الدین یسر، دین تو بہت آسان ہے۔ آدمی کے ایک پیر نہیں ہے، ایک پیر سے پینڈل چلا رہا ہے، دوسرے سے لکڑی سے گھما رہا ہے، فرمایا اس سے بھی آسان ہے دین، اگر اس کے لیے وہ آج مشکل نہیں ہے، فرمایا دین تو اس سے بھی آسان ہے۔ بولے وہ کیسے؟ اگر سفر میں ہے تو محلے کی مسجد میں آ کے نماز پڑھنا ضروری نہیں، سفر میں ہی نماز پڑھ لے، 4 کے بجائے 2 رکعت پڑھ لو، 3 کے بجائے 3 ہی پڑھنا ہے، صرف 4 میں 2 پڑھنا ہے، اب 2 میں تو 2 ہی ہے۔ بیمار ہے، آ نہیں سکتا تو گھر میں پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے پڑھ لے، لیٹ کے نہیں تو اشارے سے پڑھ لے، لیکن نماز تو معاف نہیں ہے۔ تو امت مسلمہ کی کامیابی اللہ نے ایمان پر رکھی ہے، یقین کامل پر رکھا، ہمیشہ ہر وقت دھیان اللہ کی طرف ہونا چاہیے۔ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے، پیاس لگی، ساتھ میں کچھ بھی نہیں تھا، تلاش بسیار کے بعد کنواں نظر آیا، جا کے دیکھے پانی تو نیچے ہے، نہ رسی ہے نہ ڈول ہے۔ دل میں خیال آیا کاش میں اپنے گھر سے نکلتے وقت رسی اور ڈول لے کے آتا تو پانی لے سکتا تھا۔ بیٹھ گئے، کوئی آ رہا جا رہا مسافر تو دیکھ کے پانی پی لیں گے سہولت سے۔ ایک ہرنی آئی اور کنویں میں جھانک کے دیکھا
پانی نیچے ہے، آسمان پہ نظر اٹھائی اور پھر نیچے دیکھا تو پانی کے چشمے ابلتے ہوئے اوپر آئے، پانی سیر بھر یعنی پیٹ بھر پی کر وہ چلے گئی۔ جب ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھے تو پانی پھر واپس نیچے سے چلا گیا۔ اب یہ بھی جلال میں ہے، اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں، بولے اے اللہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تو نے انسان جنات کو عبادت کے لیے پیدا کیا، عبادت کرنے والے کو پانی میسر نہیں ہے، جو ہرنی ہے جس کو عبادت کرنے کے لیے تو نے نہیں پیدا کیا، وہ ہماری ضرورت کے لیے پیدا کیا، اس کو تو نے پانی سے پیٹ بھر پلا، پانی تو پیٹ بھر کے پلا دیا اور مجھے پانی سے محروم کر دیا۔ غیب سے صدا آواز آئی، ابراہیم تیرا یقین رسی اور ڈول پہ تھا، اس ہرن کا یقین آسمان والے پہ تھا۔ آدمی جیسا گمان کرتا ہے، جیسا سوچتا ہے، المرء مع من احب، جو آدمی جس چیز سے محبت کرتا ہے، جو یقین رکھ لے کے مرتا ہے، اللہ کل قیامت کے دن اس کو اسی کے ساتھ اسی حال میں اٹھائیں گے۔ دیکھیے ایک دوسرے کے بارے میں برا سوچ سے کچھ ملنے والا نہیں ہے، ٹینشن دو کانا گرم ہو جاتے سوچتے سوچتے اس کے بارے میں، صحیح دوسروں کے بارے میں سوچ رہا، انہیں ایسا کیوں ہو رہا، کیوں کما رہا، کیوں ہو رہا، سوچ رہا، بی پی بڑھ جاتی، دو کان گرم ہو جاتے۔ کسی کے بارے میں اچھا سوچا، قرآن نے کہا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی بات کرنا بھی عبادت ہے۔ اچھی بات اگر نہ کر سکے کسی مسلمان کو دیکھ کر مسکرانا بھی عبادت ہے۔ شوگر کی بیماری خرید لے رہے سوچ سوچ کے، اس لیے 3 چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ پہلے اشارہ کرتے ہیں شوگر کی بیماریوں سے بچ بول، کس میں تھی؟ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، یہ تفسیر کا نقطہ ہے، ہمزہ اور لمزہ، عیب ڈھونڈنے والا، غیبت کرنے والا، انہیں ایسا انہیں ایسا، تیرے اندر ایسی بات ہے تو ایسا کیوں کرا، خواہ مخواہ کے عیب نکال رہے ہیں۔ دوسری بات پیچھے پیٹھ پیچھے برائیاں کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتی ہے یہ دونوں چیزیں بہت بڑی خرابی ہیں، بڑے جہنم میں جانے والے ہیں۔ اور آدمی جب بھی غیبت کرتا، دوسروں کے بارے میں سوچتا، بی پی بڑھتی رہتی، اس کی بیماری تو بہت بڑھتی رہی۔ جب پیسہ نہیں تھا تو کچھ بھی نہیں سوچا، ہاں جو ہے وہ کھا لیں گے، جب پیسہ آیا الذی جمع مالا وعددہ، سوچنے لگا میں کیا کرنا۔ بے ضرورت پیسہ جمع کرنے والے کے لیے بھی بڑی پریشانی ہے۔ پیسہ جمع کر رہے ہیں کھیتی خریدنے کے لیے، بچوں کو شادی کرنے کے لیے، پڑھانے کے لیے، ٹھیک ہے، خواہ مخواہ کی جمع کر رہا۔ 1 لاکھ روپے اگر اس کو مل گئے، سوچ رہا 10,000 اوپر ملے تو اچھا رہتا تھا، مزدور لیتے ہیں نہیں، مزدوری لے کے ذرا دینا تھا کرائے کے پیسے، ذرا دینا تھا فلاں پیسے، مزدوری ملنے کے باوجود بھی مزدوری کام کم، لوگوں کو پریشان زیادہ کر دیتے۔ کبھی کبھی میں ہمارے گھر کا کام چل رہا تھا، اب میں حیدرآباد میں 4 دن یہی رہتا تھا، کام چلتے ہو تو مزدور پریشان کرتے تھے آ کے، بھائی سال نہیں لائے ہم لوگ، پورا تسکرا لے دوں، انم تسکرا لے دوں، ڈبل گاول کچھ پیٹر نہیں مانگو۔ تو مسلمان بولے تو کھلانے میں سب سے پہلے آگے۔ اکبر باغ میں ایک ہندو مچھلی بیچتے، میاں بیوی خاندان پورا، تو ایک بڑا مذاق میں بڑا 1 کلو بسے تو ترکوڑ 1 کلو تسکور، مسلمان ہے تو 3 کلو 4 کلو 5 کلو 10 کلو دین گھنٹہ تک تسکور، ماں بولے 30 آدھا کلو پاؤ کلو کے جی۔ چکن کی دکان والے حیدرآباد میں آسمان گڑھ میں بول رہے ہیں کہ ایک بڑی کار میں میاں بیوی دونوں اترے، دونوں بھی ریٹائر، دونوں بھی نوکری کرنے والے ہیں، بڑے احترام سے آئے، بیٹھ کے پاؤ کلو چکن لے کے گئے۔ اللہ تعالیٰ کیسا نظام رکھا، تو اس کو یقین ہے کہ مسلمان کیسا بھی کھلاتے 1 مرتبہ 2 مرتبہ، روز کا معمول مزدوری کیسا کھلاتے رہیں گے تو مزدوری میں لگائیں گے، صرف کھلانے میں لگائیں گے، دوسرے کام بھی تو والد صاحب بولا ایسا معاملہ ہو رہا، بولا ٹھیک ہے اچھی بات ہے۔ ایک دن والد صاحب تھے چھٹی کی دن اتوار کے دن، اور حسب معمول ویسے ہی پوچھا، اس کو 100 روپے بڑا خوش ہو گیا، پیٹا گرو گارو بول کے چلے گیا وہاں، شام میں مزدور دیتے 100 روپے کٹ کر کے دے دیے اس کو، بولا ٹفن کی ذمہ داری تیری ہے۔ ہمارے دل میں جب دل بولا چلاپ ڈالے یا تو زیادہ محنت کرا تو ہم اپنی ذمہ داری سے دیں گے تیرے کو۔ لوگوں میں ایمانداری میں باقی نہیں رہے،
کوشش یہی کر رہے ہیں کہ کہاں سے کدھر ختم کر دیں. آدمی کسی کا مال کھانے کے بعد بھی سکون نہیں پا سکتا, سکون حاصل نہیں کر سکتا. اسی لیے دوسروں کے بارے میں برا سوچنا بند کر دے. سوچے تو ملتا بھی نہیں. اچھا پھر بھی نفس جو ہے نا کنٹرول نہیں ہوتا, سوچتے رہتا بھائی کے بارے میں. جب سوچتا جب اس کی شادی ہوئی تب تک نہیں سوچتا رہے میرا بھائی ہے نہیں, میرا بھائی میری برتن, میرا پائجامہ میری چڈی ایک ہی ہے. جیسے شادی ہو گئی نا بس ختم, نفس تقسیم ہو جاتا. اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج کیا کرنا؟ دعا کرنا اللہ سے. اگر اللہ تعالیٰ آپ کو دولت دی, کسی کے بارے میں برا خیال آیا یا اس کے ساتھ ایسا ہونا یا اس کے ساتھ برا ہونا کبھی دل میں آیا, اس کا علاج یہ ہے کہ 2-3 روپیہ 10 روپئے اس کے نام پہ صدقہ کر دے. دل ہمارے نفس ہمارے کنٹرول میں نہیں تھا, دل میں خیال شیطان ڈال دیا اور ہماری جو طاقت تھی ہم اللہ کے سامنے کر دی. نہیں تو کم سے کم اس کے لیے دعا کرنا. اس چیز کا خاص خیال کریں گے تو لوگوں میں محبت پیدا ہوگی. جب محبت پیدا ہوگی نا, یہ محبت اللہ کے گھر کی طرف ہمیں بلائے گی. ہم میں سے ہر ایک کو اللہ کے گھر کو آباد کرنے کی فکر کرنا ہے. جانور گھر کے اندر رکھتے ہیں, اگر پانی نہ دیں, چارہ نہ دیں تو بے زبان مر جاتے ہیں. یہ اللہ سے شکایت کریں گے. مسجد میں نماز پڑھنے والا ایک نمازی 40 گھروں میں رحمتیں نازل کر رہا ہے. ایک نماز پڑھنے والے کی وجہ سے 40 گھروں میں اللہ تعالیٰ برکت نازل کر رہے ہیں. اور پوری زمین میں, پوری دنیا میں ایک بھی اللہ 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 کہنے والا ہے, اللہ اس روئے زمین کے نظام کو جاری باقی رکھتے ہیں. پھر ایک مسجد میں جب اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا, ایک مسجد کے ایک نمازی کی برکت 40 گھروں میں ہوگی, تو پھر ایک مسجد میں اگر اذان نہ ہو اور نماز نہ ہو تو کتنی بے برکتی کی بات ہے. اگر ہمارا گھر کھلا رہے, ہم کھیتی باڑی کرنے چلے گئے, فون آیا گھر تیرا کھلا ہے, گھر میں کوئی بھی نہیں, تو کیا کھیتی باڑی کرتے بیٹھیں گے؟ بالکل نہیں کریں گے. بچوں کو نہیں بھیجتے نماز کو, نہیں سو رہا تھک کے آ گیا بچہ. اچھا اگر دل میں محبت ہے بچوں کی, نماز کو نہیں اٹھائیں گے تو چولہے پہ التھانی گرم کرنا, بچے کو بولنا اٹھ, اگر وہ نہیں اٹھا تو گرم گرم التھانی کا چھلکا لگانا. آپ کو برداشت ہے؟ بالکل برداشت نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ جہنم میں جلائیں گے کہ جب کیسے برداشت کریں گے؟ پھر اگر وہ یہ برداشت کر سکتے تو پھر وہ برداشت کر لیں, اگر یہ برداشت نہیں کر سکتے تو وہ بھی برداشت نہیں کر سکتے. اب جا کے گھروں میں چھلکے دینے کے ٹھہر جائیں گے بچوں کو سمجھانے میں. بتا رہا ہوں, ایگزامپل بتا رہا ہوں, مثال کے طور پر. جب یہ چلکا یہ کانٹا اس کو چبھے تو ہمارے کو دیکھا نہیں جاتا, کام کاج سب چھوڑ کے اس کو ہاسپٹل لے کے جاتے. مومن کی ایک ایک تکلیف پہ بھی اللہ تعالیٰ ثواب دیتے ہیں. مومن کو کانٹا بھی چبھے اس تکلیف پہ اللہ تعالیٰ عبادت کا ثواب دیتے ہیں. اس نے مجھے تکلیف میں مجھے یاد کیا. اس لیے انبیاء علیہ السلام دنیا میں تکلیف نہیں گزارے زیادہ وقت, امت کو بتا کر گئے تکلیف کسی دشمنوں کی پریشانی سے نہیں ہے, بلکہ اللہ چاہتے ہیں کہ مجھے زیادہ یاد کریں. ہر حال میں زندگی کیسے گزارنا ہے یہ انبیاء علیہ السلام بتا کر گئے ہیں. اسی لیے ہر ایک کے دل میں یہ خیال ہونا چاہیے, ہر ایک کے دل میں یہ فکر ہونا چاہیے کہ ہماری مسجدیں کیسے آباد ہیں. جو لوگ آ رہے ہیں اپنے کام کاج چھوڑ کے جماعت کی شکل میں, ان کے پیچھے ہم کیسے مدد کریں, نصرت کریں ان کے پیچھے. اب ہمارے زمانے, آج کل کے زمانے میں نصرت بولے تو پکوان لے کے آئے. نصرت کا مطلب سمجھ رہے ہیں کچھ میوے لا کے دے دینا, نصرت کا مطلب سمجھ رہے ہیں کہ کھانا کھلا دینا ان کو, یہ بڑا کمال سمجھ رہے ہیں. نصرت اس میں یہی ہے کہ ہم اپنی محبت میں کیسے اضافہ کریں, تعلقات میں کیسے اضافہ کریں, لوگوں کو کیسے مسجدوں کے اندر جوڑیں, اس بات کا خاص خیال رکھنا. اچھا اچھے سے بلائیں گے تو لوگ نہیں آ رہے. نلگڑ نے ایک مرتبہ ریس میں گیا تھا, نوجوان بچے بھی اس کے ساتھ میں تقریباً 15 بچے تھے, تو آواز دیے کیا حاجی بھائی حاجی بھائی, ایک نہیں دو نہیں. اب علماء کم کے رہتے, ہر چیز کو پہچان لیتے نا. بولا چھوڑ دو, واپس چلے گئے. واپس آنے کے بعد حاجی بول کے بولا, حاجی بلاتے بھاگ کے آ گیا باہر. حاجی بھائی بولے تو سمجھ گئے کہ جماعت والے ہیں, جیسا خالی حاجی بولا تو سمجھ گیا کہ میرا دوست آیا میرے واسطے. اب پینترے بدلنا پڑ رہا. نہیں, یہ بہتر جماعت ہے, خیر کی جماعت ہے. جو انبیاء اور صحابہ تابعین نے جس کام کو اٹھایا ہے بیڑا, یہ وہ کام ہے. اس لیے اس کام کے لیے آپ آگے آئیں, وقت نکالیں. آپ جو وقت گھر میں کھیتی باڑی میں گزارے وہ عبادت ہے, اور یہ فرض عبادت ہے.
وہ نفل عبادت ہے اور فرض کا درجہ بہت بڑا ہے، باپ کا درجہ بڑا ہے، بیٹے کا درجہ بعد ہے، نماز کا مسجدوں کا درجہ بہت بڑا ہے، اپنے کھیتی باڑی اپنے وقت میں کرنا ہے، نمازوں کو اپنے وقت پر ادا کرنا ہے، اس بات کا خیال اور فکر اور ذوق اپنے بچوں کو دلانا اس معاملے کے اندر، اور جہاں تک ہو سکے بچہ جب بھی سورہ یاد کرے نماز پڑھنا اگر آ گیا اس کو انعام دے دینا، ڈبل ثواب ہے۔ دین کے کام میں پیسہ خرچ کرنا ڈبل ثواب ہے، دوہرا اجر ہے، ایک تو اس کو تعلیم دینے کا اور دینداری بنانے کا۔ اس لیے بولا نا زکوٰۃ رشتہ داروں میں دو، ایک رشتہ داری میں دینے کا اور ایک زکوٰۃ ادا کرنے کا۔ اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کی فکر کریں گے تو ڈبل ثواب ہے، ایک دین کی فکر کرنے کا اور ایک اپنے گھر کی فکر کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ صاف ہو رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے اہل و عیال کی فکر کرو، اپنے گھر والوں کی فکر کرو۔ فکر کریں گے نا بھائی انشاءاللہ؟ آپ لوگ فکر کر رہے ہیں، آپ سے کوئی شکوہ شکایت نہیں ہے۔ ایک صاحب کو میں فون کرا، ہمارے مفتی صاحب کو خدا رکھے، تو بولے یاد ہی نہیں کر رہے ہیں آپ، بھول جا رہے ہیں۔ اچھا بولے کیسا یاد ہوا؟ فون کرے تھے، میں نہیں کرا، آپ کرے، پھر میں یاد کرا نا، آپ کہاں یاد کریں؟ یا تو میں کرا اس لیے تو میں فون کرا، آپ الٹا میرے کو بول رہے ہیں یاد نہیں کر رہے ہیں، بھول جا رہے ہیں۔ تو اپنے دوستانہ انداز میں ان کو بولا، میں کوئی شکوہ شکایت کی بات نہیں ہے۔ پھر ایک مرتبہ فون کرتا، ابھی کرنے والا تھا تو ٹھیک ہے کریے بول کے میں رکھ دیا، بتا کے 5 منٹ تک ہنستے رہے۔ آپ لوگ آئے اس کا مطلب فکر ہے آپ کے اندر، جو نہیں آئے ان کی فکر کرنا ہے نا، آپ کی تو فکر ہے ماشاءاللہ، آپ لوگ اپنی فکروں کو لے کے آئے ہیں، اور بہت سارے لوگ اپنے کام کاج میں، اپنی ضروریات میں، اپنی دعوتوں میں چلے گئے، آپ لوگوں کی فکر یہاں تک لے کے آئی ہے، ماشاءاللہ آپ لوگ تشریف لے آئے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ اور روحانی غذا بھی حاصل کرنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، استغفر اللہ بھی پڑھتے رہنا روزانہ صبح شام کھیتی باڑی کرتے وقت۔ جو بندہ سبحان اللہ کہتا ہے، آپ کے من پسند غذا، آپ کو آم پسند، شریف صاحب کو آم پسند، تو اس لیے ہمیشہ آم کے باغان لیتے، ایک مرتبہ سبحان اللہ بولیں گے، اللہ تعالیٰ ایک سبحان اللہ کے بدلے جنت میں آم کا درخت لگوا دیں گے، اس کو آم کے لگے ہوئے ہوں گے، جیسی نیت ہوں گی ویسا ثواب اللہ اس کو عطا فرمائیں گے۔ اچھا اکیلا آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو اکیلے کا ثواب، دونوں پڑھ رہے ہیں تو دونوں کا ثواب ملے گا، سب کو 10 لوگ پڑھ رہے ہیں تو 10 لوگ، ہر ایک کو 10 نمازی کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح اکیلا کھا رہا ہے تو اکیلا ثواب ملے گا، دونوں کو ملا کے کھا رہا ہے تو دونوں کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح ذکر بھی اگر اکیلا کرتا ہے تو اکیلا ثواب ملے گا، سب کے ساتھ پڑھے تو سب کے ساتھ ثواب ملے گا۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ سب کے ساتھ مجھے بھی ثواب ملے، اور میں 3 کلمے پڑھوں گا، آپ بھی پڑھ لیجیے، روح خوش ہو جائے گی، طبیعت خوش ہو جائے گی، اور جب بیٹری چارج ہے تو پھر ماشاءاللہ آپ اپنے کام میں لگ سکتے ہیں، فون پے میں جیسے نہیں۔ پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دل میں خیال آیا، ہم لوگ تو پڑھ لیتے تسبیح لے کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن یہ مولانا اتنا سکون سے پڑھا رہے ہیں، کیا ایسے ہی پڑھنا ہے ذکر؟ ذکر ایسا پڑھے تو دل میں اترتا، ہپ ہپ کچا پکا کھایا تو لوٹا ہاتھ کو آتا، فائدہ کیا ہوا کھا کے بھی؟ 10 مرتبہ پڑھے تو سکون سے پڑھنا، دل کو لگنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ باہر والے پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے ہیں؟ آپ کا ثواب مجھے ہونا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ صبح شام 100 مرتبہ پڑھنا ہے، وقت نہیں میں اور میں ورد کر رہا ہوں۔ دوسرا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مختصر درود ہے، جب بھی پڑھیں گے 40 رحمتیں نازل ہوں گی۔ ہم بولتے ہیں نا مجھے دعا کرو کھیتی باڑی میں، اچھا دھان پھینکنا بول کے، آم پھینکنا بول کے، درود آپ وہاں پڑھے، وہاں اللہ کی 40 رحمتیں نازل ہو جائیں گی۔ آپ مدینہ گئے نہیں گئے؟ بہت سارے گئے،
لیکن بہت سارے ایسے جو نہیں گئے، لیکن جب کوئی بندہ درود پڑھتا ہے تو اس کا نام مدینہ پہنچ جاتا ہے۔ ابو داؤد کی روایت میں نبی علیہ السلام فرماتے، صحابی فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی بندہ درود پڑھتا ہے تو فرشتے تشتری میں اس کو سجا کر بارگاہ مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کرتے ہیں کہ فلاں بندے، فلاں کا بیٹا، فلاں کا باپ ہے یہ، اس نے آپ پر درود کا نذرانہ بھیجا۔ ہم نہیں پہنچے مدینہ لیکن ہمارا نام مدینے میں پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں تکلیف میں اللہ کو یاد کرنے کے بعد دوسرا درجہ نبی کو یاد کرنا ہے، یعنی درود شریف پڑھنا۔ درود شریف کی برکت سے 40 جو رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اسی رحمت میں ہماری تکلیف دور ہوتی ہے۔ رات میں نیند نہیں آ رہی، کیا کرنا؟ یہ جو پلکیں دکھ رہی ہیں اس پہ تیل لگانا، یہاں پہ تیل لگانا، سنت طریقہ۔ اس کے بعد آرام کرنا، درود شریف پڑھتے ہوئے نیند آ جائے گی۔ کتنی بڑی بیماری ہو۔ حیدرآباد میں ایک صاحب تھوڑے بال چلے گئے تو بال ٹھیک کرانے کے لیے گئے ہاسپٹل گئے، تو وہ لوگ کیا کرے، علاج تو الگ طریقے سے ہے، وہ سر کو سون کرنے کے لیے یہاں پہ انجیکشن دیے، بھووں پہ یہاں انجیکشن دیے تو یہ سر سن ہو جاتا۔ پھر چھوٹے چھوٹے انجیکشن دے کے لکوڈ جو دوائی ہے نا وہ دوائی بڑھ دی، بال صحیح آنا ہو۔ خدا کی قدرت دیکھیے، نبی کی شان، یہ 1450 سال پہلے ہمارے نبی یہ طریقہ بتا کے گئے، تیل یہاں سے لگانا ہے، یہاں لگائے تو یہاں آرام ہوتا ہے۔ روزانہ کیوں نہیں لگا رہے ہو تو نہیں، ٹوپیاں خراب ہو جاتے، بالا چپ چپ ہو جاتے، تو یہاں لگا سکتے نا رات میں روزانہ، نیند بھی صحیح آ جاتی۔ آنکھیں کھولنا ہو تو کھلنا دل نہیں ہوتا، چونکہ تیل لگا کے چڑھا دو، تھوڑا سا تیل لگا ہوا ہے تو آرام دکھتا ہے۔ اس میں سرما لگائیں، تیل لگائیں، نبی کے ایک ایک سنت میں اتنے فائدے ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ بہرحال آپ کھیتی میں بیٹھے ہوئے ہیں، درود پڑھ رہے ہیں وہاں پہ، تو 40 رحمت اللہ کی وہاں نازل ہوئی اور آپ کا نام مدینہ پہنچ رہا ہے، اس سے بڑی بات کیا ہونا بغیر پاسپورٹ کے۔ برکت کو اپنی عمل میں تلاش کرنا۔ کب تک مولوی صاحب کی ٹوپی میں دیکھیں گے، کب تک مولوی صاحب کی پگڑی میں دیکھیں گے، کب تک مسجد میں دیکھیں گے؟ ہم نہیں بنیں گے برکت والے، ہم بھی تو بننا ہے۔ تو پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کم سے کم کتنی مرتبہ صبح شام؟ صبح 100، شام میں 100، صبح 50، شام میں 50 نہیں۔ ایک بہت موٹا آدمی تگڑا، پیٹ پھول بھر گیا اس کے پاس، ڈاکٹر کے پاس گیا، بولا ڈاکٹر صاحب بہت موٹا ہو گیا، ہاتھ پیر بہت پھول گئے، علاج بتاؤ۔ ڈاکٹر صاحب بولے صبح 2 اڈلی کھانا، دوپہر میں تھوڑا چاول، براؤن چاول یا بریانی کے چاول، اس میں شوگر کم رہتا بریانی کے چاول میں، شام میں 2 پھلکے لے لینا بس۔ اچھا ٹھیک ہے، فیس وغیرہ دے دے کے باہر گیا، پھر اندر آیا، آگے اور ڈاکٹر صاحب یہ کھانے سے پہلے کھانا ہے کھانے کے بعد کھانا؟ وہ 100 کو 2 میں ڈیوائڈ کر رہے ہیں آپ، صبح شام آئیں گے، صبح 100، شام میں 100 مرتبہ کم سے کم آپ پڑھیں گے، آپ کے دل کو سکون ملتا، آپ کی کھیتی میں، آپ کے کاروبار میں برکت ہے، اور مجھے ثواب، میرے ماں باپ کو ثواب، میرے پڑھانے والے استادوں کو ثواب، میرے کو سمجھانے والے بڑے ذمہ دار امیر صاحب کو ثواب ملتا ہے۔ جو بات آپ کو یہاں معلوم ہوئی، یہاں آپ لوگ جمع ہوئے، جتنے لوگ جمع کرنے کے لیے محنت کریں مرزا کنڈے کے لوگ، ان لوگوں کو بھی ثواب ملتا۔ آج کی بات پہ اگر آپ عمل کرتے ہیں، یہی برکت ہے پڑھنے پڑھانے کی۔ تیسری چیز استغفر اللہ، 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 استغفر اللہ۔ گھر میں زور سے پڑھیں گے تو گھر والے بھی پڑھ لیں گے، کیف میں پڑھ لیں گے تو آنے جانے والے جو بچے ہیں مزدور کام کرنے والے وہ بھی پڑھیں گے۔ مزدور غیر مسلم رہا، انہیں بھی اللہ ایک دم بول دیا، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے، نام لینے کی وجہ سے اس کی مغفرت اگر کر دیے تو اچھی بات ہے۔ اعمال کی فکر کرے، عمل کی فکر کرے کہ میں اپنے ذریعے سے کیسی چیزیں لے کے آ سکتا ہوں، کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے،
آپ سبھی حضرات کو بھی عمل کی توفیق عطا فرماوے. آمین. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا وشفاء من كل داء. اللهم إني على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هو الله الذي لا إله إلا هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. اللهم لك الحمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. جزا الله أن محمدا معه آله صلى الله عليه وسلم. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم سب کے خطاؤں کو درگزر فرما. اے اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا، درگزر کا، چین کا، اطمینان کا معاملہ عطا فرما. اے اللہ گناہوں سے بچنے کی طاقت عطا فرما، نیکی کرنے کی استطاعت عطا فرما، اخلاق حسنہ ہمارے اندر عطا فرما، اخلاق سیئات سے ہم سب کی حفاظت فرما، برے اعمال سے حفاظت فرما، اچھے اعمال کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ایمان کو پختہ بنا دے، ایمان کو پختہ بنا دے، ایمان میں حلاوت نصیب فرما، نمازوں کی پابندی کرنے والا بنا، بڑوں کا ادب احترام کرنے والا بنا، چھوٹوں کو شفقت کرنے والا بنا، علماء کی تعظیم کرنے والا بنا، اہل اللہ کی صحبت میں رہ کر اپنے آپ کو آگے رکھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے بڑوں کی قدر کرنے والا بنا، دین مدین کی خدمت کرنے والا بنا. ہم نوجوانوں کے پیشانی کے بال پکڑ پکڑ کر دین کی محنت لے لے، دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، دین کی اشاعت کے لیے قبول فرما. اے اللہ دینی مساجد، مدارس، مکاتب، خانقاہوں کی حفاظت فرما، خصوصاً ہمارے اس علاقے دیہاتوں کی حفاظت فرما، مسجدیں ویران ہونے سے حفاظت فرما، جمعہ سے ویران ہونے سے حفاظت فرما، 5 وقتہ نماز کا پابند بنا دے، ہر مسجد میں اذان اور نماز اور مکتب کی تعلیم کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ جتنے بھی لوگ دور دراز سے علاقے سے لوگ یہاں پر آئے ہیں، جماعت کی شکل میں بھی آئے ہیں، انفرادی بھی آئے ہیں، اے اللہ ہر مہینے میں جڑتے ہیں، ان کی جڑنے کو قبول فرما، ان کی فکروں کو قبول فرما، محنتوں کو قبول فرما، قربانیوں کو قبول فرما لے. اے اللہ آج جو کچھ کہا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آئندہ نظام جو چلنے والا ہے، جن جن لوگوں نے اپنے ارادے میں نام لکھوایا ہے، اے اللہ ان کے ارادے کو اے اللہ عمل میں تبدیلی عطا فرما. اے اللہ عملی جامہ پہنانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ خصوصاً اس علاقے کے اندر خیر و برکت عطا فرما. اے اللہ خصوصاً اس مسجد کو آباد فرما، ہر گاؤں سے حافظ قرآن کو پیدا فرما، سچا پکا مسلمان بنا دے. اے اللہ امام کی غیر موجودگی میں گاؤں کا ہر بچہ نماز پڑھانے کا قابل بن جائے، امام کی غیر موجودگی میں گاؤں کا ہر نوجوان نماز پڑھانے والا بن جائے. اے اللہ اتنا ایمان، اتنا علم عطا فرما کہ اے اللہ وہ حلال و حرام کو پہچان سکے، اپنے ایمان کو بچا سکے، اپنے ایمان کی دعوت تو دے سکے. اتنا ایمان عطا فرما دے. اے اللہ تیری راہ میں نکلے ہوئے لوگوں کی حفاظت فرما. اے اللہ اپنے سب چیزوں کو چھوڑ کر اے اللہ فکروں کو لے کر نکلنے والوں کو قبول فرما. جہاں کہیں ایسی دعائیں ہوتی ہوں ان دعاؤں میں ہم سب کو حصہ شامل حال عطا فرما. اے اللہ مسلم ممالکوں کی حفاظت فرما، خصوصاً فلسطین کی حفاظت فرما. اے اللہ ہندوستان میں امن قائم فرما دے. اے اللہ جتنے حضرات یہاں پر بیٹھے ہیں ہر ایک کے دل میں کوئی نہ کوئی تمنا ہے، آرزو ہے، امید ہے. اے اللہ ان سب کے جائز ضرورتوں کو مکمل فرما، جائز امیدوں کو قبول فرما. اے اللہ نوجوان جو لڑکے لڑکیاں نکاح کے انتظار میں ہیں ان کے نکاح کو آسان فرما، جو قرض میں ڈوبے ہیں غیب سے ان کے قرض کے بوجھ کو آسان فرما. اے اللہ اس گاؤں کے رہنے والوں کی کھیتیوں میں برکت عطا فرما. اے اللہ باغوں میں برکت عطا فرما. اے اللہ کنوؤں میں برکت عطا فرما، لوگوں میں رحمت عطا فرما،
اے اللہ کلمہ اور استغفار درود شریف کا ورد پابندی سے نمازوں کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر گھر میں یہ فکریں عطا فرما، ہر گھر میں یہ ذوق، یہ شوق، یہ فکر، یہ تڑپ، یہ تدبر عطا فرما، اے اللہ جستجو ہر ایک کو عطا فرما دے۔ اے اللہ جتنے حاضرین ہیں ہر ایک کے دل میں کوئی نہ کوئی آرزو ہے، ان سب کے جائز ضرورتوں کو مکمل فرما، ہم سب کے والدین کو صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما، چھوٹوں پر شفقت عطا فرما، اے اللہ جو مانگا اسے بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اسے بھی عطا فرما، اس چھوٹی موٹی دعا کو اپنے فضل و کرم سے قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين۔